بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی موضع آخر ومن يبتغي غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، وہاں ہمارے ساتھ دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگ بھی رہتے ہیں، غیر مسلم احباب بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں، ہمارے کاروباری ان سے تعلقات ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے خوشی اور غم کے موقعوں میں ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ روزانہ کے تعلقات کے نتیجے میں کس طریقے سے ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اس سلسلے میں مذہب اسلام کی کیا تعلیمات ہے، کیا رہنمائی ہے، اس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر اس بات کا صحیح طریقے سے علم نہ ہو، صحیح طور پر معلومات نہ ہو کہ ایک مسلمان کو غیر مسلم کے ساتھ کیسا تعلق رکھنا چاہیے، کس حد تک اس کی خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں، کس حد تک اس کے غم میں ساتھ دے سکتے ہیں، کس حد تک اس کے ساتھ بھائی چارے والا تعلق اور ہمدردی والا تعلق، غم گساری والا تعلق باقی رکھ سکتے ہیں، یہ بات اگر صحیح طور پر ایک مسلمان کو معلوم نہ ہو تو بسا اوقات ان کی خوشی میں شریک ہونے میں، ان کے غم میں ساتھ دینے میں ہم اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس بات کا جاننا، معلومات حاصل کرنا نہایت ضروری ہے۔ جہاں تک بات کفار کے ساتھ، کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ دلی عقیدت اور محبت کا ہے، دل سے ان کے لیے محبت رکھنا، قرآن مجید نے اس سے منع کیا ہے کہ دل سے ان کے ساتھ محبت نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو بیمار سے تو محبت ہوتی ہے، لیکن بیماری سے محبت نہیں ہوتی۔ آدمی اگر بیمار ہے، کسی مرض میں، ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ وہ مرض جان لیوا مرض ہے، تو کوئی بھی آدمی اس بیماری سے محبت نہیں رکھتا۔ بیمار سے تو محبت ہوتی ہے، یہ خواہش دل میں ہوتی ہے کہ یہ آدمی صحیح ہو جائے، اس کی بیماری ختم ہو جائے، یہ صحت مند ہو جائے۔ انسانیت کے ناطے یہ تو ہمدردی رکھی جا سکتی، لیکن اس کی بیماری سے ہمدردی رکھنا، اس کی بیماری سے محبت رکھنا، اس کی بیماری کو پسند کرنا، یہ کوئی بھی عقل مند انسان نہیں چاہتا۔ کفار بھی اللہ پر یقین نہ رکھنے والے، اللہ کو ویسا نہ ماننے والے جیسا کہ اللہ کو ماننے کا حق ہے۔ اللہ کو ماننے کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی ایک عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تنہا ہے،
نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کے کوئی بچے ہیں، وہ شروع سے ہے اور ختم تک رہے گا، ازل سے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان کا اہم حصہ ہے۔ جو شخص ایسا ایمان اللہ پر نہ رکھتا ہو وہ بھی اس بیمار کے درجے میں ہے۔ اسی لیے ایک کافر سے دوستی اور تعلق تو رکھا جا سکتا ہے، لیکن دلی اس کے عقیدے سے محبت رکھنا، اس کی فکر سے تعلق رکھنا، اس کی فکر کو، اس کے عقیدے کو پسند کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس کو صحیح نہیں سمجھتا ہے، اسلام اس سلسلے میں روک لگاتا ہے۔ ایسا کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی سملیرٹی اپناتا ہے، وہ جس طریقے سے معاملات کرتے ہیں وہ بھی ایسے معاملات کرتا ہے، تو وہ اسی قوم سے تعلق رکھنے والا کہلائے، مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے ہم وطن ہونے کے ناطے، محلے داری ہونے کے ناطے، بستی میں ہونے کے ناطے، کاروباری تعلقات ہونے کے ناطے، پڑوس میں ہونے کے ناطے، ایک ساتھ کام کرنے کے ناطے، ایک ساتھ پڑھنے کے ناطے، ان کے ساتھ اچھائی میں شریک ہونے کا، ان کے غم میں ساتھ دینے کا انسانیت کے ناطے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، بلکہ کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا ثبوت بار بار ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کی عیادت کے لیے اکثر تشریف لے جایا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ کوئی پڑوس میں رہنے والا غیر مسلم بیمار ہے، مدینے میں کوئی یہودی کی طبیعت خراب ہے، تو اللہ کے رسول ضرور اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ آج اس سلسلے میں ہمارے پاس کوتاہیاں ہیں۔ شریک ہونا چاہیے، بلکہ ان کی بیماری کے ایام میں ان کی عیادت کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے بچے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کا آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، بالکل طبیعت بہت خراب رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عیادت نہیں کی بلکہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس بچے کے اوپر اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ آخری وقت ہے، ہو سکتا ہو وہ ایمان لا لے، اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو اس بچے نے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کو دیکھنے لگا، اس کے والد نے اسے اجازت دی کہ تم محمد اطیع ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام قاسم تھا، تو ابو القاسم کے نام سے مدینے میں لوگ پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم کے والد۔ وہ یہودی نے کہا کہ تم ابو القاسم یعنی محمد کی بات مان لو۔ پھر اس کے بعد خوشی خوشی اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد اس کی جان نکل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا موقع ہرگز نہیں چھوڑتے تھے جہاں اسلام کی اچھائی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملتا۔ تو غیر مسلموں کی عیادت کرنے میں اسلام کی ایک اچھائی ان کے سامنے پیش ہو۔ اگر بیمار ہونے کی اطلاع مل جائے تو ان کو دلاسا دینا چاہیے، ان کے بیماری کے ایام میں تسلی دینی چاہیے، اور ان کو اطمینان دلانا چاہیے کہ شفا دینے والے اللہ ہے، آپ ناراض مت ہوئیے، شکوہ ہمت مت ہاریے۔ ایسے جو بھی دلاسے کے الفاظ ہمارے پاس رواج ہیں وہ ہم اس کو کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہے اسلام۔ روزانہ میل جول کے متعلق جیسے ایک دوسرے کو ہم سلام کرتے ہیں مسلمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو الفاظ ہیں سلام کے، یہ الفاظ تو انہی لوگوں کو کرنا چاہیے جو مسلمان ہیں۔ السلام علیکم، اس طریقے کا سلام غیروں کو کرنا اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ اور جو عرف عام میں علاقے میں جس طریقے کا سلام مشہور ہوتا ہے، ایسے کوئی الفاظ جو عبادت نہیں سمجھے جاتے، جس میں کسی طریقے کا کوئی خاص عقیدہ چھپا ہوا نہ ہو،
جیسے انگریزی کے بہت سے الفاظ ہوتے ہیں، گڈ مارننگ کہتے ہیں اور گڈ آفٹرنون کہتے ہیں، گڈ ایوننگ کہتے ہیں۔ اس کے معنی گڈ مارننگ آپ کی صبح اچھی ہو، آپ کی دوپہر اچھی ہو، آپ کی شام اچھی ہو۔ ایسے کوئی الفاظ جس میں کوئی کسی طریقے کا کوئی خاص عقیدہ چھپا ہوا نہ ہو، اس کی اجازت ہے، وہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن عام عرف عام میں ایک خاص لفظ غیر مسلموں سے ملاقات پہ جب جو بولا جاتا ہے نمستے کا، اس کے پیچھے ایک عقیدہ چھپا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، آگ کو ہم نمن کرتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، اس لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ نہیں بولے جا سکتے۔ اس کے بجائے آپ آداب کہیے، آداب برسے کہیے۔ اگر کوئی آپ کو سلام، غیر مسلم آدمی سلام کرتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم، وہ لوگ بھی سلام کرتے ہیں، ہمیں سلام کرتا ہے، تو اس کے جواب میں پورا سلام کا جواب جو ایک مسلمان کو دیتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ سب مت دیجیے، صرف وعلیکم کہہ دیجیے یا آداب برسے کہہ دیجیے، اس کی اجازت ہے، یہ کہنا چاہیے۔ اس طریقے سے ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اور جہاں تک خوشی کے مواقع ہوں، جیسے عید کے مواقع آتے ہیں، بہت سے لوگ اس سلسلے میں افراط کمی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کی کوئی عید آ گئی تو اس سلسلے میں انہیں مبارکبادی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ ان کی طرف سے جو شیرینی، جو مٹھائی، جو کچھ پیش کی جاتی ہے وہ کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے؟ ایسے کوئی الفاظ سے مبارکبادی نہیں دینی چاہیے جن الفاظ میں کوئی عقیدہ چھپا ہوا ہو، ایسے کوئی الفاظ سے مبارکبادی نہیں۔ خالی آپ عید مبارک کہہ دیجئے، خوشی کا موقع ہے مبارک کہہ دیجئے، یہ اس کی اجازت ہے، دینا بھی چاہیے۔ کاروباری تعلقات اس سے مضبوط ہوتے ہیں، اچھا پیغام ان تک جاتا ہے، دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن خاص الفاظ، خاص چیزوں کے ذریعے سے جس طریقے سے وہ لوگ ایک دوسرے کو ان کے عید کے موقع پہ مبارکباد دیتے ہیں، ویسی مبارکباد دینا یہ صحیح نہیں، بلکہ آپ ایسے ہی عرف عام کے مطابق دل رکھنے کے لیے، ایک اچھے خوشی کے موقع پہ ان کو گریٹنگ پیش کرنے کے لیے، ہدیہ پیش کرنے کے لیے اگر آپ عید مبارک کہہ دیں، اس کی اجازت ہے، دے سکتے ہیں، بلکہ دینا بھی چاہیے تاکہ ان کے ہمارے تعلقات اچھے مضبوط ہو جائیں۔ اور اگر کوئی وہ ایسی شیرینی، ایسی مٹھائی پیش کرتے ہیں جو کسی خاص پوجا پاٹ میں استعمال نہ ہوئی ہو، کسی کے غیر خداؤں کے سامنے ان کے رکھ کے انہوں نے اس کے اوپر کوئی خاص وظیفہ عمل نہ کیا ہو، ایسی اگر کوئی مٹھائی شیرینی پیش کرتے ہیں تو اس کو قبول بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے کھا بھی سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی ہے۔ کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اسے قبول بھی کر سکتے ہیں، اسے استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسی مٹھائی، ایسی شیرینی جو انہوں نے ان کے خاص مذہبی رسومات جس کے اوپر انجام دیے ہوں، وہ اگر پیش کرتے ہیں تو ان کا دل رکھنے کے لیے اسے قبول تو کر لینا چاہیے، لیکن اسے استعمال نہیں کر سکتے، اسے استعمال نہیں کر سکتے، اسے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت سے غیر مسلموں کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے پر ان کے پرسہ دینا چاہیے، انتقال ہونے پر پہنچنا چاہیے، تعزیت کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب دی ہے۔ لیکن جو مذہبی رسومات ہوتے ہیں، جس طریقے سے آخری جنازے کو رخصت کرنے کی ان کی جو مذہبی چیزیں ہوتی ہے، اس میں ہرگز شامل نہیں ہو سکتے، اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دادا عبد المطلب کے انتقال کے بعد پرورش میں رکھا، اپنی سرپرستی میں رکھا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کے جنازے میں شریک ہوئے، لیکن مذہبی رسومات میں حصہ نہیں لیا، مذہبی چیزوں میں کسی طریقے کی کوئی عمل دخل نہیں کیا، بلکہ صرف شریک ہوئے، پرسہ دیا خاندان کے لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، اکثر صحابہ کے والدین، بھائی سب غیر مسلم تھے، سب کافر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہی تاکید کی تھی کہ سب کے ساتھ انسانیت کے ناطے اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن ان کے غیر مذہبی جو مذہبی امور ہیں اس میں شریک نہیں ہونا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کی جو والدہ تھی وہ غیر مسلم تھی،
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسما آ کے کہنے لگی میری غیر مسلم والدہ آئی ہے، میری مہمان بنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی غیر مسلم والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی اچھی خوب مہمان نوازی کرو، کسی طریقے کی مہمان نوازی میں ان کی کمی نہ رہنے پائے۔ یہ تعلیمات ہے اسلام کی۔ حد بتائی گئی ہے کہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں، کس کے آگے نہیں جا سکتے۔ حد اگر پار کر دی تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائیں گے۔ حد پار نہیں کی، حد کے اندر رہ کر آپ اچھا سلوک کرنے لگے تو آپ اسلام کی اچھی تعلیمات پیش کرنے والے بن جائیں گے۔ اچھے ایسے مواقع ہیں کہ ہم اچھا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ کرایہ دار ہیں، مکاندار غیر مسلم ہیں، آپ اپنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہوئے، وقت پر کرایہ ادا کرتے ہوئے، صحیح طور پر ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اسلام کی اچھائی ان کے سامنے پیش کیجیے۔ حیدرآباد ہی میں کچھ سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک غیر مسلم کسی مسلمان لوگوں کے گھر میں کرایہ دار تھے۔ ایک لڑکی غیر مسلموں کی 9 سال سے بغیر اسلام کے روزہ رکھ رہی تھی۔ ایسے ہی 9 سال کے بعد اس لڑکی نے کہا، رمضان کا جب مہینہ آیا تو اپنے گھر والوں کو اور مکاندار کے لوگوں کو سب کو بٹھا کر کہنے لگی لڑکی وہ کہ میں 9 سال سے ایسے ہی روزہ رکھ رہی ہوں، لیکن میں ان 9 سالوں میں اپنے مکاندار خواتین سے، ان کے برقعے سے، ان کی صبح شام سے اتنا متاثر ہوئی، اتنا مجھ پر ایفیکٹ ہوا کہ اس سال کے رمضان کے مہینے کے روزے میں بغیر اسلام کے نہیں بلکہ مسلمان بن کے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اخلاق پیش کرنے کے مواقع ہیں۔ اگر آپ کا اونر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کیجئے، اسلام کی اچھائیاں اس کے سامنے پیش کیجئے۔ دھوکہ دہی اسلام میں حرام ہے، یہ بات بتائیے۔ غیر مسلموں کو اپنے نکاح کے موقع پہ دعوت دیجیے۔ مسجد میں نکاح ہو رہا ہے تو مسجد میں بلائیے، جو بیان ہوتا ہے وہ سمجھائیے، کیا پڑھا جاتا ہے، کیا آیتیں بتائی جاتی ہے، ان کے سامنے پیش کیجئے کہ ہمارے پاس بیاج لینا حرام ہے، سود اسلام میں جائز نہیں ہے، جہیز لینا اسلام میں حرام ہے، کٹنم اٹنم اسلام میں نہیں چلتا صاحب۔ یہ تعلیم پیش کرنے کی ہے۔ ہماری بیٹیاں، مسلمان بچیاں غیر مسلم بہنوں کے ساتھ کالج کو جاتی ہیں، اسکول کو جاتی ہیں، کام کرنے کے لیے کمپنیوں کو جاتی ہیں، سٹورز کو جاتی ہیں۔ آج ہمارا ملک عصمت ریزی کے واقعات سے پریشان ہے۔ مسلمان بچیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اسلام کے پردے کے جو احکامات ہیں، اسلام نے جو حدود بتائے ہیں غیروں کے ساتھ، غیر محرموں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے، وہ ان بچیوں کے سامنے پیش کرے اور بتائے کہ یہ حد ہے اسلام میں، ان سے پردہ کرنا ہے، ان سے پردہ کرنا ہے، ان سے بے تکلف نہیں ہوا جا سکتا، ان سے بے تکلف نہیں ہوا جا سکتا۔ اتنی پیاری پیاری تعلیمات، یہ حدود، ان کو معلوم کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا، ان کے مطابق غیر مسلموں کے تہواروں میں عید برات کے موقع پہ خوشی اور غم کے موقع پہ شریک ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ گھلنا ملنا اسلام کی حدود کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، صحیح طور پر، صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو احباب سنتیں نہیں پڑھیں سنت